ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ ٹھیک ہوں گے اور بک 2 لیسن نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں. آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے کہ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ سیپریٹلی لکھ رہے ہوں گے. جہاں ہم نے پہلے چھوڑا تھا ادھر سے شروع کرتے ہیں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دی نیکسٹ اسٹیج آف پاسٹرز ورک. اور یہ بات ہمیں پاسٹرز کے کام کے اگلے اسٹیج پر لاتی ہے. دیٹ آن ہیومن ڈیزیزز، جو کہ اس کا انسانوں کی بیماریوں کے اوپر ہے، یعنی کام. اوور کمنگ ہز ڈس لائک آف سیئنگ سفرنگ ہی وزٹڈ ہاسپٹلس. تکالیف کو دیکھنے کی جو اس کی نفرت تھی، ڈس لائک تھی، اس پر اس نے غلبہ پایا اور ہسپتالوں کے دورے کیے. کلیکٹنگ انفیکشس میٹر فرام پیشنٹس، اس نے مریضوں کا جو وبائی مواد ہوتا ہے جراثیم زدہ، جس سے بیماریاں دوسرے مریضوں کو لگتی ہیں، ایگزامننگ اٹ مائکروسکوپیکلی، اس کو خوردبین سے اس کا معائنہ کرنا، اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا جرمز ایسوسیٹیڈ ود ویریس ڈیزیزز. فار ایگزامپل، ان کو ان بیماریوں کی شناخت کرنا، ان جراثیم کی شناخت کرنا جو مختلف بیماریوں سے متعلق تھے. فار ایگزامپل، ایٹ دا ٹائم، اس وقت، دا میٹرنٹی ہاسپٹلز ور ڈیواسٹیٹڈ بائی پیوپرل فیور ان ایوری کنٹری. ہر ملک کے جو زچگی کے ہسپتال تھے ان میں زچگی کا جو بخار تھا اس نے تباہی مچائی ہوئی تھی. اینڈ این اپالنگ نمبر آف ویمن ڈائڈ فرام دا ڈیزیز، اور خواتین کی ایک خوفناک تعداد اس بیماری سے مر جاتی تھی. پاسٹر ڈسکورڈ اٹس جرمز، پاسٹر نے اس کے جرثومے کو دریافت کیا. اینڈ این انٹرسٹنگ لٹل ایپیسوڈ از ریکارڈیڈ بائی ایم راؤکس ان کنیکشن ود دا ڈسکوری. اور اس دریافت کے متعلق ایم راؤکس نے ایک دلچسپ ایپیسوڈ، چھوٹی سی کہانی ریکارڈ کی ہے. ون ڈے، ایک دن، ایٹ اے ڈسکشن آن پیورپرل فیور which was taking place at the Academy of Medicine، ایک دن ایک بحث کے دوران جو کہ پیوپرل فیور یعنی زچگی کے بخار کے اوپر منعقد ہو رہی تھی اکیڈمی آف میڈیسن میں، while one of the most distinguished authorities was eloquently descanting on the causes of epidemics of this disease at maternity hospitals. زچگی کے ہسپتالوں میں ان وہاں پر موجود جو نمایاں حکام تھے، یعنی اس محکمے کے، وہ بڑی خطیبانہ گفتگو یعنی تقریر کے انداز میں بول رہے تھے اس بیماری کی وجوہات کے اوپر. He was suddenly interrupted by pastor as follows. پاسٹر نے اچانک اس کی بات میں مداخلت اس طرح کی: It is nothing of all that which causes the epidemic. ایسا کچھ نہیں ہے جو اس وبا کا باعث بنتا ہے. It is the doctor، یہ ڈاکٹر ہے، and its belongings، اور اس کا سامان، which carry the germs from disease to the healthy women، جو بیمار عورت سے صحت مند عورت تک یہ جراثیم پہنچا دیتا ہے. مطلب ڈاکٹر اور اس کا سامان بیمار عورت سے صحت مند عورت تک بیماری کے جراثیم منتقل کرتا ہے. And when the speaker replied، اور جب اس مقرر نے جواب دیا، with the superiority which we can all imagine، اس برتری کے ساتھ جس کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، that he was afraid، اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، اسپیکر نے کہا، they would never discover that microbe، کہ وہ جرثومہ کبھی دریافت نہیں کر پائیں گے. پاسٹر rushed to the blackboard، پاسٹر تیزی سے بلیک بورڈ کی طرف لپکا، and drew the germs saying stop، here is its picture، فوراً اس کا نقشہ یعنی اس کی تصویر بنا کر کہا رکیے، یہ اس جرثومے کی تصویر ہے. اٹ مینس کہ پاسٹرز اس جرثومے کو دریافت کر چکا تھا، اس کو اس کی شکل کا بھی پتہ تھا. ناؤ ڈیز، آج کل، تھینکس ٹو پاسٹر اینڈ لسٹر، ایپیڈیمکس آف دس ڈیزیز ان میٹرنٹی ہاسپٹلز آر ان نون. شکریہ پاسٹرز اور لسٹرز کا کہ زچگی کے ہسپتالوں میں اس طرح کی وبائی مرض آج کل کوئی جانتا بھی نہیں ہے. We now come to how he discovered the method of making vaccine. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ ویکسین بنانے کے طریقے پر کیسے آیا، اس نے وہ طریقہ کیسے دریافت کیا.
that is weakened germs کہ کمزور کیے گئے جرثومے which can be inoculated in measured quantities into human beings as a cure or preventive of the disease caused by the ordinary unweakened germs کہ ایک نپی تلی تعداد میں مقدار میں کمزور کیے گئے جرثومے انسانی جسم میں ٹیکے کے ذریعے داخل کیے جاتے ہیں بیماری کے علاج کے طور پر یا ان جرثوموں سے جو بیماری لگتی ہے، یعنی جو کمزور نہیں کیے گئے جرثوموں سے بیماری لگتی ہے اس کے بچاؤ کے طور پر، احتیاطی تدابیر کے طور پر کمزور کیے گئے جرثومے انسانی جسم میں داخل کرنا، اس کو ویکسینیشن کہتے ہیں. He had gone away from his laboratory for a holiday. وہ ایک دن چھٹی پر تھا اپنی لیبارٹری سے دور. In 1879 1879 میں whilst working at fowl cholera پرندوں کے ہیضہ کے اوپر وہ کام کر رہا تھا. And on his return found اور واپسی پر اس نے دیکھا all his cultivations of the germs dead or dying جرثوموں کی جتنے اس نے نسلیں پال رکھی تھیں، جو پنیری پال رکھی تھی، وہ یا مر رہے تھے یا مر چکے تھے. He proceeded in inoculate various birds with those dead or dying germs. اس نے ان مردہ یا مرنے والے جرثوموں کو پرندوں کے جسموں میں انجیکٹ کیا، ٹیکے کے ذریعے لگایا. And found اور دیکھا that the birds showed signs of illness but recovered کہ بیماری کے کچھ سائن، کچھ علامتیں تو پرندوں میں نظر آئیں لیکن وہ صحت مند ہو گئے. The idea then occurred to him پھر اس کے دماغ میں یہ خیال آیا of inoculating them with a fresh lot of virulent germs of chicken cholera کہ پرندوں کا جو ہیضہ ہے اس کے جو مہلک جراثیم تھے وہ ان کے جسم میں داخل کرنے کا خیال ہے. He was amazed at the result اور اس رزلٹ پر وہ حیران ہو گیا. namely Viz means namely that the birds still resisted the disease کہ ان پرندوں نے مزاحمت کی باقاعدہ جب دوسرے یعنی جو خطرناک جراثیم داخل کیے گئے ان کے آگے بھی ان پرندوں نے مزاحمت کی. Though others اگرچہ دوسرے پرندے which had not been previously dosed with the exhausted germs died جن پرندوں کو پہلے کمزور جرثومے کے ٹیکے نہیں لگائے گئے تھے وہ مر گئے. So he arrived at the method of attenuating germs that is of cultivating them so that they were weakened. تو وہ اس نتیجے پر پہنچا، اس نے طریقہ ایجاد کیا کہ ان کو ایسے جرثوموں کو ایسے پالا جائے کہ وہ کمزور ہو جائیں. And also at the fact اور اس حقیقت پر that such germs inoculated into healthy animal produced a mild type of illness کہ اگر ایسے کمزور کیے گئے جرثومے صحت مند جانور کے جسم میں داخل کیے جائیں تو ہلکی سی علامت، ہلکی سی بیماری ان کو لگتی ہے which protected the animals from attack by the virulent form of the disease کہ وہ جو مہلک قسم کا ایک حملہ ہوتا ہے بیماری کا اس سے پھر جانوروں کو بچا لیتی ہے. That's all. We will continue it.